مقدس میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 13 آیت۔ دیکھیں کہ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ مگر تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون میں نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے بتا رہی ہے۔ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور آج میرے واقع کے دروازے اس پر غالب نہ آئے۔ بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت لکھا کہ اس وقت اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ خدا کی ہم عید آج منا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کی عید ہے، بلکہ آج 3 عیدوں کو ملا کر منایا جا رہا ہے جو کہ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے دی۔ خداوند یسوع مسیح ناصری، نرسنگوں کی عید، کفارے کی عید، اور خیمے کی عید، ٹیبرنیکلز کی عید۔ یہ خیمہ بھی ایک پکچر کے طور پر سجایا گیا ہے، it's just a sign۔ اور یہی وہ وقت تھا جب خیموں کی عید کا وقت قریب تھا، اور خداوند یسوع مسیح کیسریا فلپی کے علاقہ میں تھے، نورتھ میں تھے، یروشلم سے نورتھ۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اور پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ یہ سوال جو ہے خداوند نے شاگردوں سے تو پوچھا اس وقت، لیکن ہر اس شخص سے جو خداوند کا شاگرد ہونے کے لیے آتا ہے، ہاللیلویا، ہر ایک شخص جو خداوند کا شاگرد ہونے کے لیے آتا ہے، خداوند اس سے یہ پوچھتا ہے، آپ سے بھی پوچھتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ کون سی چیز جو تھی یہاں پر باعث برکت بنی پیٹر کے لیے؟ وہ نالج جو لوگ خداوند کے بارے میں رکھتے تھے، یا وہ نالج جو اس نے خداوند کے بارے میں رکھا؟ ٹھیک ہے، آج اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک ریلیشن شپ آپ کی زندگی میں خداوند نے بنایا ہے، ہم میں سے جتنوں نے بپتسمہ لیا ہے، توبہ کی ہے، ہم نے جتنوں نے قبول کیا ہے، خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ تم زندہ خدا کے فرزند ہو، بیٹے۔ So the blessing will open in your life when you will realize کہ what یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کیا ہیں؟ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے کیسے دیکھتے ہو؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یوسف کے بھائی جو تھے اناج لینے کے لیے مصر میں گئے، اور جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کو وہاں پر کون نظر آ رہا تھا؟ مصریوں کا بادشاہ نظر آ رہا تھا، ان کو اپنا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ ان کو کون نظر آ رہا تھا؟ مصریوں کا بادشاہ۔ ان کو یوسف نظر آ رہا تھا، ایک جو مصری ایجپشن کنگ نظر آ رہا تھا۔ ان کو جو اپیرنس تھی وہ غیر قوم والے کی نظر آتی تھی۔ They could not relate with him. They could not say کہ he is our brother.
They considered him کہ یہ جینٹائل ہے، یہ جو ہے یہ غیر قوم والا ہے جس کو ہم نے پیسے دینے ہیں اور ہم نے اسے چیز خریدنی ہے۔ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جب وہ گئے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ساڈا وزیر اعظم ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہے، جس سے زار کہ اس کے پاس آؤ گے پیسے دو گے تو پھر تمہیں اناج ملے گا۔ جب تک انہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ لوگ کیا اس کو کہہ رہے تھے، people called him the king of Egypt، ٹھیک ہے نا، prince of Egypt، یہ وزیر اعظم ہے، یہ مصریوں کا بادشاہ ہے، یہ مصریوں کے اوپر حاکم ہے، تو وہ اس کو مصری سمجھتے رہے۔ لیکن جس دن بائبل میں لکھا ہے and Judah drew near، جس دن اس کا بھائی اس کے پاس آیا، جس دن انہوں نے جانا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہماری ہڈی میں سے ہڈی، ہمارے گوشت میں سے گوشت ہے، جس دن انہوں نے جانا کہ یہ تو ہمارا ہی خون ہے، اس دن ان کے لیے ساری برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ اس دن وہ پھر ان کے لیے بادشاہ نہیں تھا، ان کا بھائی تھا۔ اس دن وہ پیسے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں دیکھتے تھے کہ اب ہم کیسے اس سے برکت لیں گے۔ اس دن وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس دن جو ہے اس ترتیب میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے باپ کے اندر سے وہ نکلے تھے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ باپ سے سب سے پہلے کون نکلا؟ بیٹا۔ اور لکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا ہم بھی باپ میں سے نکلے ہیں۔ ہاللیلویا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ جب تم نے بپتسمہ لیا تم مر گئے اور پھر زندہ ہوئے اور نئے سرے سے پیدا ہوئے، جب تک تو روح سے پیدا نہ ہو۔ اس نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ What do you call me? How do you know me? How do you know me? کیا ہم اس کو اپنے بھائی کے طور پر لیتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنے باپ کے طور پر لیتے ہیں، یا پھر ایک مالک کے طور پر، یا ایک ایسے ظالم خدا کے طور پر، یا ایک ایسے شخص کے طور پر جو ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، یا پھر ایسا جس کے ہم ڈرتے کانپتے جاتے ہیں، یا پھر ایسا باپ جس کا بیٹا جو ہے رات کو رضائی میں اس کے لحاف میں گزرے، اس کو کوئی فکر نہ ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ جب چاہے اس کے پاس چلا جائے۔ اس نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جواب میں شمام نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ You are the living son of living God. You are the son of living God, the Christ, Messiah, ہمارا چھڑانے والا۔ یہ بات جو تھی خداوند کے بندہ شمعون پطرس نے جب کی تھی، یہ اس چیز کا جواب تھی جو کہ خداوند کے روح نے اس پر ظاہر کی تھی۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ تو جو ہے تو یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کوئی مجھے بتایا، کیسے اس کو اندازہ ہوا؟ معجزے دیکھ کے نہیں، معجزے دیکھ کے نہیں۔ معجزے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب موسیٰ نبی نے سانپ پھینکا تھا تو جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سانپ بنایا تھا، انہوں نے خون بنایا تو جادوگروں نے بھی پانی کو خون بنا دیا۔ معجزات سے نہیں تھا وہ، معجزات سے پطرس کو یہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ معجزہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتایا گا۔ مخالف مسیح جب آئے گا تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بھی معجزہ کرے گا، اور لکھا ہے کہ حتیٰ کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کیسے یہ چیز پتہ لگی کہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح یسوع ہے؟ کیسے ہمیں یہ خبر ملے گی؟ اگر ہم دنیا کو پوچھیں گے، دنیا سے بات کریں گے، دنیا سے پوچھیں گے تو دنیا جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے۔ کوئی اس کو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا تھا، کوئی ایلیا کہتا تھا، کوئی یرمیا کہتا تھا، کوئی نبیوں میں سے ایک کہتا تھا۔ لیکن یہ بات کیسے ہماری زندگی میں اسٹیبلش ہوگی کہ ہی از the one who is the Christ and the Son of living God۔ ہاللیلویا، کیسے یہ بات اسٹیبلش ہوگی؟ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل، لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 44ویں آیت اور 45ویں آیت۔ پھر اس نے یسوع نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔
پھر اس نے کہا کہ اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں. ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کیسے پترس کو پتا چلا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ کیونکہ یہ خدا کے کلام کو پورا کرتا ہوا آ رہا ہے. ہاللیلویا. معجزات نہیں کرتا ہوا. معجزہ تو جو ہے خدا کی بادشاہی کا ایسنس ہے. When you walk in the kingdom of God, you will have your miracle. Do you know that? ہم نے سیکھا تھا کہ خدا کی بادشاہی کا نشان کیا تھا کہ اندھا دیکھتا ہے، لنگڑا چلتا ہے، گنگا بولتا ہے، مردہ زندہ کیا جاتا ہے. یہ تو ہماری لائف کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. یسوع نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے. لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ کیونکہ وہ شریعت کو پورا کر رہا ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام کو پورا کر رہا ہے، خداوند کے منہ کی بات کو پورا کر رہا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے چند ہی دن پہلے ان سے کہا تھا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو توڑنے آیا ہوں یا منسوخ کرنے آیا ہوں، میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں. میں اس کے ایک ایک چیز میں، کلام کی ایک ایک چیز میں تم مجھے دیکھو گے. اس شریعت کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ جو ہے وہ پورا ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خدا یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لکھا ہے کہ تم میں سے جو کوئی ان حکموں کو مانے گا اور ان کو ماننا سکھائے گا وہ بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا. اور لکھے کہ تم جو کہتے ہو کہ تم اسے جان گئے ہو لیکن اس کے حکموں کو نہیں مانتے، تم جھوٹے ہو. کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسے جان گیا ہوں، پترس کہہ رہا تھا نا کہ میں اسے جان گیا ہوں. I know what you are, I know who you are. مجھے پتہ ہے تو کون ہے. ہم میں سے کون کون ہے جو یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے؟ ہم میں سے کون کون ہے یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم لے پالک بیٹے ہیں، وہ خداوند کے اندر سے نکلا ہے. ہاللیلویا. ہم میں سے کتنے یہ جانتے ہیں کہ اس نے آ کر شریعت کو پورا کیا ہے، اس نے ایک ایک حکم کو پورا کیا ہے. خداوند نے آ کر اپنے باپ کے کلام کو پورا کیا ہے. ہم میں سے کتنے یہ جانتے ہیں؟ کتنے یہ جانتے ہیں؟ ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری زندگیوں میں خداوند کے حکم پورے ہوں گے. مسیح کو جاننا تب ثابت ہوگا ہماری زندگی میں جب ہم مسیح کی مانند ہوں. میں پھر کہوں گا مسیح کو جاننا تب ثابت ہوگا ہماری زندگی میں جب ہم مسیح کی مانند ہوں. اگر آپ کہیں کہ میں مسیح کو جانتا ہوں اور آپ اس کی مانند نہیں ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ مسیح کو نہیں جانتے. کیونکہ اگر آپ جانتے ہوتے تو وہ کہتا کہ میری مانند بنو. بائبل میں خدا نے کیا کہا تھا کہ پاک بنو کیونکہ میں تمہارا بنانے والا پاک ہوں. یہی کہا تھا خدا نے. تو اگر وہ پاک ہے تو ہم بھی پاک بنیں گے. ہاللیلویا. اگر وہ حکموں کو مانتا ہے تو ہم بھی مانیں گے. اگر وہ خداوند کے تابعداری میں چلتا ہے تو ہم بھی چلیں گے. اگر وہ جان دے دیتا ہے اپنے خدا کے لیے، اس کے کام کے لیے، اپنے باپ کے حکم کی جو ہے وہ فرما برداری کے لیے، تو ہم بھی اپنی جانوں کو دریغ نہیں کریں گے. ہاللیلویا. ہم بھی جان دینے تک وفادار رہیں گے. اگر وہ صلیب اٹھاتا ہے تو ہم بھی صلیب اٹھائیں گے. اور لکھیں کہ جو شاگرد جو صلیب نہیں اٹھاتا وہ میری شاگردی کے لائق نہیں ہے. اگر وہ جو ہے وہ رحم کرتا ہے تو ہم بھی رحم کریں گے. جو مسیح کے اندر ہم اس کی ذات کا عکس بنیں گے تو اس سے ہم جان جائیں گے کہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح یسوع ہے. کیونکہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ہے، this revelation that he is the son of the living God, the Christ, the Messiah، یہ بیسیکلی applicable revelation ہے. یہ زندہ ریولیشن ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا کہ یہ بات تجھ پر گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی میٹرک میں یا ایف اے میں یا بی اے میں یا بی ایس سی میں یا ایم ایس سی میں ایک اسٹڈی کی اور ہم اس کو اپلائی اب کرتے ہیں اپنی لائف میں. We have learned so much in schools and colleges and our studies and whatever، لیکن ہم اپلائی نہیں کرتے. یاد ہے کہ میں نے الیکٹریشین کا کورس کیا تھا 6 مہینے کا کورس، لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ لاسٹ میں نے تارے کب جو ہے وہ جوڑی تھی، کب میں نے سوئچ جو ہے پلگ جو ہے اس کو فکس کیا تھا. لیکن
یہ ریالٹی جو ہے مسیح کی یہ روزمرہ زندگی میں اپلائی ہو رہی ہے. This is the reality which you live in, which you breathe, it's your lifestyle. Hallelujah. خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اب یہ جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ وعدہ کیا گیا ہے پترس، تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر، کس پتھر پر؟ پترس پر. لوگ کہتے ہیں پترس پہلا پوپ سی، شادی شدہ تھا وہ ویسے نہیں. کس پتھر پر؟ اس پتھر پر، یعنی اس مکاشفے پر. ہاللیلویا. کس پتھر پر؟ اس ریویلیشن پر، اس ٹیچنگ پر، اس سچائی پر کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ میرا مسیح ہے. اس ایسنس پر جو خدا نے آپ کے اندر رکھ دیا کہ یہ چیز گوشت اور خون کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پاک روح کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. اور اقرار جو ہے تب ہی ہم کر سکتے ہیں جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے. اس چیز پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اگر آج کلیسیا یہ چاہتی ہے کہ وہ قائم رہے، آج کلیسیا یہ چاہتی ہے کہ وہ تیاری کرے اور مسیح کے آنے پر وہ جو ہے وہ قائم ہو اور وہ کلیسیا جو ہے وہ پریزنٹیبل دلہن کے طور پر پریزنٹیبل ہو اور وہ ریڈی ہو، تو اس پتھر پر اس کی بنیاد ہونی بڑی ضروری ہے. ہاللیلویا. کس پتھر پر؟ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے اور مسیح ہے. اور اس پتھر کو، اس سچائی کو ماننے کے لیے کس چیز کے لیے ہمیں جانا پڑے گا؟ خداوند کے حکموں کی تعمیل. اور جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو کیا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. غالب نہ آئیں گے. عالم ارواح کے دروازے ہم پر غالب نہیں آئیں گے. عالم ارواح کیا ہے؟ ایڈیز ہے، جہنم ہے. وہ جگہ ہے جہاں پر موت کے بعد روحیں رکھی جاتی ہیں. یہ وہ ایریا ہے جب کوئی یہاں سے مر جاتا ہے تو وہاں پر رحلت کرتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی گئے تھے. یہ وہ جگہ ہے جب یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا اور اپنی جان صلیب پر قربان کی تو عالم ارواح کے اندر گئے. اور پہلا شخص تھا جو عالم ارواح کے دروازوں کو توڑ کر باہر آ گیا تھا. ہاللیلویا. کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح. ہاللیلویا. موت پر اور قبر پر فتح پا کر وہ باہر آ گیا. کیوں آ گیا تھا؟ کیونکہ وہ خداوند کی تابعداری میں. ہاللیلویا. کیونکہ وہ خدا کے کلام کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہے. ہم پر عالم ارواح کے دروازے کیسے غالب نہ آئیں گے اور ہم ان دروازوں پر کیوں کر غالب آئیں گے؟ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب بک آف ریویلیشن، پرکاشت واقعہ، اس کا 14 باب اور اس کی 12 اور 13 آئے. مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے. پھر میں نے آسمان پر سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں کے ساتھ آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو مقدس کون ہے؟ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، یسوع کے ایمان، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، یسوع کی گواہی دیتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب بک آف ریویلیشن، اس کا چیپٹر 12 اور اس کی ورس 17. لیکن کہ اژدہا کو عورت پر غصہ آیا کلیسیا پر اور اس کی باقی اولاد سے جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کے لیے گیا. سو ابلیس کیا کر رہا ہے؟ کس کے خلاف لڑتا ہے؟ جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور یسوع کی گواہی دیتے ہیں. مقدس کون ہے؟ جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں. اور وہ مردے جب مریں گے تو پھر عالم ارواح کے دروازے ان پر غالب نہیں آئیں گے. عالم ارواح کے دروازے ان پر غالب نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مکاشفہ ہی کی کتاب بک آف ریویلیشن چیپٹر 20 ورس 4 میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا
کیا؟ جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ کن کو بیٹھے دیکھا تختوں پر؟ جن کے سر کاٹے گئے تھے کیونکہ وہ گواہی دیتے تھے، اور جن کو ستایا گیا تھا کیونکہ وہ خدا کے حکموں کو مانتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ابلیس کھڑا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے سب سے زیادہ ابلیس کو پرابلم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ابلیس کی بادشاہی کے خلاف کام میں آگے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی ٹیمپٹ کر سکتے ہیں ابلیس کی بادشاہی کو، اگر ہم خدا کی گواہی اور اس کے حکموں کو ماننے پر چلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پطرس نے اس کو کیا جواب دیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور مسیح کیوں مسیح تھا؟ وہ زندہ خدا کا بیٹا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خداوند کے حکموں کو مانتا تھا اور باپ کی گواہی دیتا تھا، اور لکھا کہ وہ 1000 سال تک زندہ ہو کر اس کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ اور جب عالم ارواح کے دروازے ہم پر غالب نہیں آئیں گے اور یہ ریئلٹی ہماری زندگی میں ایک ریئلٹی کی طرح، ایک لائف سٹائل کی طرح اسٹیبلش ہو جائے گی، تو لکھا ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ بتائیں کہ آج آپ کیا زمین پر باندھنا ہے؟ نہیں کیا باندھنا چاہتے ہیں؟ بتائیں، بولے ابھی باندھ سکتے ہیں۔ کیا باندھنا چاہتے ہیں؟ شیطان، خداوند کے حکم کی نافرمانی۔ یہ اوور آل سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے کہ ہم شیطان کو باندھیں گے۔ شیطان کو آزاد کیا ہوا ہے خدا نے، چھوڑا ہوا ہے آخری زمانے تک، ہم نے اس کو نہیں باندھنا۔ ہم نے کس چیز کو باندھنا ہے؟ جو چیز ڈائریکٹلی ہمارے خلاف کام کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ شیطان کو خداوند کو ڈیل کرنے دیں۔ ہم کس کو باندھیں گے؟ ہم اس بیماری کو باندھیں گے، ہم اس لعنت کو باندھیں گے جو ہمارے گھرانے کے خلاف کھڑی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس کمی کو، تنگی کو باندھیں گے، ہم اس ڈسٹرکشن کو باندھیں گے جو ہمارے خلاف آ رہی ہے۔ زمین پر نافرمانی کو ہم باندھیں گے۔ اگر ہمارے بچے کی ترقی کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ ہے، ہم اس چیز کو باندھ دیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اگر جو ہے جیسے کل ہم بھائی کے ساتھ تھے، ان کے بچے کی برتھ ڈے تھی، ہم ہر اس چیز کو باندھیں گے جو اس بچے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم کیا کھولیں گے زمین پر تاکہ وہ آسمان پر ہمارے کھل جائے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے برکت کے دروازے کو کھولیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنے لیے بہتر اپرچونٹیز کے دروازوں کو کھولیں گے، ہم اپنے لیے خدا کی برکت کو کھولیں گے، ہم اپنے لیے جو ہے وہ زندگی کے اندر ہر سٹیپ پر جو ہے خدا ان کی رہنمائی کے دروازے کو کھولیں گے، ہم اس کی حکمت کے دروازے کو کھولیں گے، ہم اپنے لیے جو ہے وہ خداوند کے حضوری میں شفا کے دروازے کو کھول سکتے ہیں، ہم پاک روح کے دروازے کو اپنے لیے کھلا ہوا مان سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا کے روح کی نعمتوں کو اپنے لیے کھولیں گے۔ لیکن یہ سب کب ممکن ہوگا؟ جب یہ ریئلٹی ہماری زندگی میں اسٹیبلش ہوگی کہ He is the Son of living God and that reality will only become reality in life، جو کہ ہماری زندگی ہے جب ہم اوبیڈینس میں چلیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اوبیڈینس میں چلیں گے، لیونگ گاڈ اور اس کا بیٹا جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈویل کرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ریئلٹی ہماری زندگی میں ریئلٹی بن جائے گی، اور اس پتھر کے اوپر خداوند اپنی کلیسیا کو بنا دے گا، اور عالم ارواح کے دروازوں کو ہمارے لیے بند کر دیا جائے گا، اور ہمارے ہاتھ میں کنجیاں دے دی جائیں گی، اور آپ کی بلیسنگ آپ کے اپنے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی بلیسنگ آپ کے اپنے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ You will be the one making decisions. You will be the one changing life. You will be the one جو اپنے گھرانے کو اس رائٹ پاتھ پر، اس کورس آف بلیسنگ پر آپ لے کر جائیں گے۔ You will be the one who will be telling Satan to what to do. Hallelujah. You will be the one جو کہ گندی تاثیروں کو کہیں گے کہ ادھر سے تو جا، اور وہ جائے گی، کیونکہ خداوند کا کلام یہ کہہ رہا ہے۔ You will be the one جو آپ اپنے قرضے کی لعنت کو، اپنی بیماری کو، اپنی کمزوری کو، اپنے ہر طرح کی پریشانی کو کہیں گے کہ نکل ادھر سے، and it will go. You will be the one جو کہ اس چیز کو اپنے گھروں میں آنے کی دعوت دیں گے جو خداوند کی طرف سے ہے، and it will happen. But this blessing is for those جو کہ تابعداری کے ساتھ، جو خداوند کے حکموں کو مانیں گے۔ آپ میں سے کون سا ایسا باپ ہے یا ماں ہے جو بچہ نافرمان ہو، اس کو پھر بھی کہے کہ تو نافرمان ہے، تو رہے نافرمان، لیکن میں تجھے زیادہ سے زیادہ دیتا نہیں،
یو بلیس مور کس کو؟ جو کہ آپ کا تابعدار ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. نافرمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بلیسنگ کے ڈسپلن. اور تابعدار کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اور جب نافرمان ڈسپلن ہو کر تابعدار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر تو خدا کے حکموں کا تعلق جو ہے وہ نجات سے نہیں بلیسنگ سے ہے. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر ہم نے سیکھی کہ اس نے کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. I don't care لوگ کیا کہتے ہیں. I don't care لوگ کیسے خدا کو بولتے ہیں. I only care about کہ میں کیا کہتا ہوں. اس نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے. تو آج یہ خداوند آپ سے کہتا ہے کہ how do you know him? Do you know Jesus Christ? Do you know یسوع مسیح as the one جو کہ خدا کے حکموں کے خلاف تھا؟ Do you know him کہ جو خدا کے حکموں کو توڑتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون سمجھتے تھے؟ یہودی سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے حکموں کے خلاف باتیں کرتا ہے. یہ کہتے تھے نا یہودی کہ یہ توڑتا ہے. Do you see him as the one who breaks God's commandments and I should also do the same? Or do you see him as the one who keeps God's commandments and I should do the same? اور خداوند نے کہا تھا کہ دیکھ میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں. اور کیسے پورا کرتا ہے؟ جب وہ حکم ہمارے دلوں کی تختیوں پر لکھ دیا جاتا ہے تب خداوند کا مقصد اس کا مشن پورا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. تب ہم اپنے ہونٹوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوشت اور خون نہیں بلکہ خدا کا روح ہم سے کہلواتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور تو میری زندگی میں ہے. تو اگر آج یہ اختیار آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں پاک روح چاہتے ہیں, let's start being obedient and let's start confessing the right thing. اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو میری مدد کر. اور پھر آپ زمین پر باندھیں گے تو آسمان پر بندھے گا, زمین پر کھولیں گے تو آسمان پر کھلے گا. اور بہت جلد خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں. تو آئیے اپنی زندگیوں میں یہ بات ابھی سے اسٹیبلش کریں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں